دانش مندی کی باتیں۔ ایک بار دو آدمی حضرت علی کے پاس آئے جن کے پاس 8 روٹیاں تھیں۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ایک تیسرا مسافر آیا اور ان سب نے مل کر برابر روٹیاں کھائیں، اور جاتے وقت مسافر نے 8 درہم دیے۔ 5 روٹیاں والے نے کہا مجھے 5 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں 3۔ 3 روٹیاں والے نے کہا نہیں، آدھے آدھے، یعنی 4 - 4 ملنے چاہیے۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا۔ آپ نے 3 روٹیاں والے سے فرمایا تمہارا حق صرف 1 درہم بنتا ہے، اور 5 روٹیاں والے کے 7 درہم۔ چونکہ حساب کے مطابق کل 8 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 3 روٹیاں والے کے 9 ٹکڑے تھے، اس نے 8 خود کھائے اور صرف 1 مسافر کو دیا۔ 5 روٹیاں والے کے 15 ٹکڑے تھے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 مسافر کو دیے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگ آپ کی ریاضی دانی اور ذہانت پر حیران رہ گئے۔ عقل مند وہ نہیں جو نیکی اور بدی میں تمیز نہ کر سکے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو 2 برائیوں میں سے کم درجے کی برائی کو پہچان سکے۔ جب جاہل خاموش رہتا ہے تو اختلافات ختم ہو جاتا ہے۔ عقل تجربات کا نام ہے، یعنی انسان تجربوں سے سیکھ کر عقل مند بنتا ہے۔ آپ کی ذہانت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ انسان کے لہجے سے اس کی حقیقت جان لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اگر بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے پیدا نہیں کی؟ آپ نے فوراً جواب دیا قرآن، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ پھر پوچھا وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ آپ نے فرمایا شریک، یعنی بیٹا، کیونکہ وہ واحد ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بے شک یاد رکھیں، آپ کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا اور تنہائیوں کا بہترین ساتھی ہے۔ دنیا کی زندگی محض ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ حضرت علی کا قول ہے یہ دنیا ایک ایسی کھیتی ہے جس کی فصل آخرت میں کاٹی جائے گی۔ ہم اس دنیا میں جو بوئیں گے وہی کل اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ توبہ میں دیر نہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ 10 آدمیوں نے مل کر آپ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا، اور جن میں سے چند یہ ہیں: علم انبیاء کی وراثت ہے، جبکہ مال فرعون اور قارون کی وراثت ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ عالم کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، جبکہ مالدار کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مال کا حساب دینا ہوگا، جبکہ علم شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ بیوقوف کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے، یعنی جو دل میں آتا ہے بول دیتا ہے، جبکہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ ہم اکثر گناہوں اور غلطیوں کے بوجھ تلے دب کر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت مایوسی سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ہم اپنی پوری زندگی اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں، بڑا مقام حاصل کر لیں،
اور ڈھیروں مال جمع کر لیں، لیکن قبر کی پہلی رات یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ جب حالات آپ کے حق میں نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے تاکہ آپ کو مزید بلند مقام دے سکے۔ صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، بلکہ تلخی کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ ہم اکثر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا رب کیا کہے گا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا نام بھی چھین لیا جائے گا؟ لوگ کہیں گے جنازہ تیار ہے، میت کو کب لے جانا ہے؟ جس دنیا کے لیے ہم اپنا سکون اور ایمان برباد کر رہے ہیں، وہاں موت کے بعد ہمارا نام تک نہیں لیا جاتا۔ ذرا سوچیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں؟ نماز، کیا میری نمازیں صرف ٹکرے مارنا ہیں یا اللہ سے گفتگو؟ اخلاق، کیا میرے ہاتھ یا زبان سے کوئی دکھی ہے؟ شکر، کیا میں نے آج کی نعمتوں پر ایک بار بھی الحمدللہ کہا؟ آج کا چھوٹا سا عمل، صرف 2 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھیں اور دل سے کہیں، یا اللہ میں تیرے پاس واپس آ گیا، مجھے معاف کر دیں اور مجھے اپنا بنا لیں۔ یہ ایک جملہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔